بہت سنجیدگی کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں اور یہ بڑی اطمینان کی بات ہے کہ دونوں طرف سے جس طرح کے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے انہیں تحمل سے سنا بھی گیا ہے. اور میں نے بہت سی باتیں اپنی ڈائری میں نوٹ بھی کرتا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں جس جگہ بھی اس کو شیئر کر سکا وہ ضرور کروں گا، کیونکہ اسپرٹ سب کی ایک ہے. اسپرٹ یہ ہے کہ جس پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ہم، جس دھرتی کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، جس سرزمین پر ہمارے بچے پروان چڑھ رہے ہیں، جس دھرتی کے ساتھ ہمارے بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے، وہ کم از کم امن سے اور سکون سے زندہ رہ سکیں. اگر انہیں نوکری کی ضمانت نہیں مل رہی یا انہیں بہت اچھے کھانے پینے کی، بہت اچھی درسگاہوں کی، بہت اچھی یونیورسٹیوں کی ضمانت نہیں مل رہی، تو کم از کم زندگی کی ضمانت تو ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم وہ چیز ہے جو ہمیں اپنی نئی نسلوں کو دینی ہے. اور اس حوالے سے سیاسی جو باتیں ہوئی ہیں، ابھی ڈاکٹر زرکا نے بھی کی ہیں، ہماری طرف سے بھی ہوئی ہیں، وہ ان سے قطع نظر کرتے ہوئے، کیونکہ سیاست ہوتی رہے گی، ہم ان کے بارے میں نکتہ آفرینی کرتے رہیں گے، یہ ہم پہ نکتہ چینی کرتے رہیں گے، یہ اٹس پارٹ آف گیم. لیکن ملک جو ہے اس کو آگے لے کے ہم نے چلنا ہے. پچھلے 4 سالوں میں، پچھلے 8 سالوں میں، پچھلے 10 سالوں میں کیا ہوا یا 70 سالوں میں کیا ہوا، اگر 77 ایئر کی ہسٹری آپ نکال کے دیکھ رہے ہیں تو امن کے اور آشتی کے اور سکون کے لمحات یا دن یا سال بڑے کم آئے ہیں ہمارے اندر. بحرانوں کا ایک سلسلہ ہے، ہمہ جیتی بحران ہیں جناب چیئرمین. ہماری انتظامیہ کے اندر بحران رہے، ہمارے جمہوریت کے اندر بحران رہے، 33-34 سال مارشل لاؤں کی نظر ہو گئے، ہماری عدلیہ کے اندر بحران رہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کی کہ جی اگر ہمارے فیصلے پہ عمل نہیں ہوگا تو عدم توازن یا آئینی توازن بگڑ جائے گا. اب آئینی توازن بگڑنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے 1954 سے. 1954 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آج تک وہ بگڑتا ہی چلا جاتا ہے. ہم تفصیلات میں جانا نہیں چاہتے. ایشو یہ ہے کہ جب کسی کی جان لی جاتی ہے، زرکا نے توجہ دلائی کہ ایک انسان کی، یہ قرآن ہے کہ ایک انسان کی جان لینا ایسے ہی ہے جیسے آپ پوری انسانیت کی جان لیتے ہو. تو جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہیں کوئی روٹی، ہم نے غربت کا ذکر کیا، ہم نے نوکریوں کا ذکر کیا، ہم نے مسائل کا ذکر کیا. آپ یقین جانیے کہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، نہ نوکری ان کا مسئلہ ہے، نہ روٹی ان کا مسئلہ ہے، نہ پیسہ ان کا مسئلہ ہے، نہ گاڑیاں ان کی مسئلہ ہے، نہ عیش و عشرت ان کا مسئلہ ہے. ان کے پاس اتنے وسائل ہیں جن کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے. جو لبریشن آرمی کہہ لیں یا اور اس طرح کے ناموں سے چل رہے ہیں، ان کے لیے روٹی دال کا مسئلہ نہیں ہے. ان کے مسائل کچھ اور ہیں. ان کو جو پمپ کیا جاتا ہے، ان کے اندر جو آکسیجن ڈالی جاتی ہے، ان کی گاڑی کو اور ان کے جو مشین ہے اس کے اندر جو پیٹرول ڈالے جاتے ہیں وہ کہیں اور سے آتے ہیں، امپورٹڈ ہے. اور یہ سلسلہ ہمیں صرف جب ہم کہتے ہیں نا جی کہ کشمیر کا موازنہ ہم اپنے بنیادی حقوق سے کرتے ہیں، تو چلیں ہمارے ہاں بنیادی حقوق کچلے جا رہے ہوں گے، لیکن ہم کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں پہلے اپنا حال دیکھو پھر غزہ کی بات کرو، تو ہم اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آج جب ہم کہتے ہیں جی کہ یہ مسئلہ ہو گیا، نوجوانوں کو نوکری نہیں مل رہی، نوجوان یہ کام نہیں کر رہے ہیں. نوجوان نہیں کر رہے ہیں بالکل. نوجوان جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، غربت میں ہیں، بیچارگی میں ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، لیکن وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ کون سے نوجوان ہیں جن کو آپ جانتی ہیں کہ کون ہیں، جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. لہٰذا ہمیں، میرا خیال یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی سپیس نہیں دینا چاہیے کسی دلیل کی وجہ سے، خاص طور پر سیاست کی وجہ سے، کہ ہمارے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے لہٰذا اس سے ہم کوئی پولیٹیکل مائلیج لے لیں. میں کسی کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں کر رہا. میں خوش آمدید کہتا ہوں ان سب کے افکار کو. اور بہت ہی ابڑو صاحب کی گفتگو میں نے سنی، میرا خاص طور پہ ذکر کیا، اور پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا. یہ اچھی بات ہے. میں نے بھی جب
फहद साहब को फवाद चौधरी को हथकड़ी लगी तो मैंने भी यहाँ खड़े होकर कहा था, मुंह पे कपड़ा डाला, तो मैंने कहा हम क्या चाहते हैं। आज भी जब शाह महमूद कुरैशी की मैं तस्वीर देखता हूँ हथकड़ी लगे हुए हर रोज़, मुझे कोई खुशी नहीं होती। सच्ची बात यह है कि ये दिल खुशकुन मनाजर हैं ही नहीं, ये कल भी नहीं होने चाहिए थे, आज भी नहीं होने चाहिए, मुस्तकबिल में भी नहीं होने। हमारी तवज्जो का हदफ ये लोग होने चाहिए जो हमारी जानें ले रहे हैं, जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं, जो माओं से बेटे छीन रहे हैं, जो बच्चियों से उनके बाप छीन रहे हैं, जो शौहर छीन रहे हैं, ये लोग हैं। इनके साथ कोई रूह रियायत नहीं होनी चाहिए, किसी जवाज़ पे नहीं होनी चाहिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी अपोजिशन को कि जिस स्पिरिट के साथ, जिस जज्बे के साथ और जिस हुब्बुल वतनी के साथ उन्होंने मसाइल की निशानदेही की है, इंशाअल्लाह हुकूमत उन पे गौर भी करेगी संजीदगी के साथ। और आइंदा भी ये हाउस मौजूद है, जिस तरह के इक़दामात ये लोग तजवीज़ करेंगे हम मिलजुल के, इसमें दाएँ बाएँ की कोई तमीज़ नहीं है, हम मिलजुल के इस अफरीत पर काबू पाने के लिए इंशाअल्लाह आइंदा भी इनसे मदद लेते रहेंगे। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का भी और बाकी साथियों का भी, और इंशाअल्लाह इसी ताउन के जज्बे से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इरफान सदीकी।